بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں. کلام الہی کی صورت میں ہم کو، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں. قابل اسد احترام حضرت صدر محترم مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم اور دیگر معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی سب سے عظمت والی کتاب یعنی قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا. اس لیے آج کا یہ پروگرام بہت اہم لیکن بہت جامع اور مختصر ہے. مختصر تو اس لیے ہے کہ 1-1.5 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، اور اہم اس لیے ہے کہ یہ قرآن کریم کی نسبت پر پروگرام ہو رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، ہمارا قرآن کے بارے میں یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام آسمانی کتابوں میں یہ قرآن سب سے زیادہ مقدس اور متبرک کتاب ہے. لہذا جو مجلس اس قرآن کریم کے نام پر جمائی جائے گی وہ بھی دنیا کی تمام مجلسوں میں سب سے زیادہ عظمت والی مجلس ہوگی. اس لیے آپ حضرات سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ حضرات اچھی نیت کے ساتھ، یعنی اس نیت سے کہ ہم انشاءاللہ اس اہم پروگرام میں جو بھی قرآن کریم کے تعلق سے قیمتی باتیں سنیں گے ان پر عمل کریں گے. یہاں تشریف رکھیں اور پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا اس مسجد کے جو خدام حضرات ہیں، میں بھی خدام اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اس مسجد کا جب اشتہار دیکھتا ہوں تو یہ حضرات نیچے لکھتے ہیں من جانب خدام عائشہ مسجد. یہ بہت بڑی بات ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس مسجد سے ہمارا تعلق خدمت والا ہو جائے تو یقیناً یہ تعلق ہی ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے بہت کافی ہے. حاجی ارشاد صاحب تو یہاں تشریف رکھتے ہیں لیکن حاجی مبین صاحب مجھے سامنے اسٹور میں دکھائی دے رہے ہیں ابرار بھائی کے. میرے خالو بھی لگتے ہیں، ذرا تشریف لے آئے اندر یہاں. اور حاجی ابرار صاحب بھی سامنے کھڑے ہیں. حاجی ریاض الدین صاحب اور حاجی فیاض صاحب یہ سب اس مسجد کے ماشاءاللہ ذمہ دار حضرات ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی توجہ کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یوں کہیے کہ خدمت قرآن کے لیے قبول فرما دیا. یہ قبولیت ہی ہے کہ مسجد کے مکتب میں جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، سال بھر کے عرصے میں یا 1.5-2 سال کے عرصے میں 6 بچوں نے مکمل 30 پاؤں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. یہ اللہ کے یہاں اس مسجد کی اور اس کے ذمہ داروں کی خدمت کے مقبول ہونے کی بالکل صحیح علامت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بزرگان محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ رب العزت کی وہ لائق اور لاشق کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. اس قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. اس کے جو احکام ہیں وہ یقینی طور سے برحق ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ یہ وہ قرآن کریم ہے جس کی عظمت اور جس کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں سورہ اسراء کی 88 نمبر آیت میں یہ ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. اے نبی آپ کہہ دو کہ تمام انسان اور تمام جنات اگر جمع ہو کر کے اکٹھا ہو کر عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اس جیسا قرآن لانا چاہے لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وہ کبھی اس کے جیسا قرآن نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا قرآن کہتا ہے اگر یہ انسان اور جنات مل جل کر ایک دوسرے کی
سکتے. جب اس زمانے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بڑی تعداد میں مشرکین مکہ نے، کفار نے، جو قرآن کو نہیں جانتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، یہ کہنا شروع کیا کہ محمد نے یہ قرآن خود تیار کیا. اللہ نے جب کہ اسی مصلحت سے اپنے نبی کو امی بنایا، وہ قرآن تو دور کی بات عام چیزیں بھی لکھنے پر قادر نہیں تھے من جانب اللہ، لیکن انہوں نے جب یہ کہنا شروع کیا، قرآن نے اپنے اس چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کیا اور یوں کہا سورہ ہود کی 13ویں آیت کے اندر کہ اے محمد آپ ان سے یہ کہہ دو اگر اس قرآن کے اندر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو چلو 10 سورتیں اس کے جیسی لا کر کے دکھلاؤ. آج تک 1450 سال گزر گئے، یہ چیلنج قرآن کریم کے اندر جو تک موجود ہے. قرآن کریم کی سورت تو بہت دور کی بات، ایک آیت بھی نہ کوئی لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کے اللہ کا کلام ہونے میں ہم شک اور شبہ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو یقین جانیے اس کا ایمان مکمل تو بہت دور کی بات، مکمل کے جو ادنا درجے کی چیز ہے کہ ایمان اس کے دل کے اندر اتر جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے ہم آج کی اس مجلس کا آغاز کریں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ حضرات نے دنیا کے بہت پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے، مشاعروں میں شرکت کی ہوگی، نظموں کی مجلسوں میں شرکت کی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی پروگرام دنیاوی اعتبار سے ان کا افتتاح کیا جاتا ہے ربن کاٹ کر یا کسی اور طریقے سے، لیکن اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر جب کوئی مذہب والا انسان اپنا کوئی مذہبی پروگرام کرتا ہے، چاہے وہ عیسائیوں کا پروگرام ہو یا یہودیوں کا پروگرام ہو، تو وہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں جو کتاب ان کے عقیدے کے مطابق سب سے زیادہ عظمت والی ہوتی ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اس قرآن کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہے کہ یہ اللہ کی سب سے مقدس کتاب ہے. تو اسی کی پاسداری کرتے ہوئے ہم آج کی اس نورانی مجلس کا قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، تاکہ قرآن کی تلاوت کا آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اور اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسی مسجد کے مکتب کے ایک طالب علم محمد ابان کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر باضابطہ آج کی اس نورانی مجلس کا افتتاح اور آغاز کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کو تازگی دے گیا. یہ تھے اسی مسجد کے مکتب کے طالب علم جو بڑے اچھے لب و لہجے میں قواعد کے ساتھ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ تلاوت کر رہے تھے اور ایک شاعر کا یہ شعر قرآن کی عظمت کو جو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا تھا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں. ہمارا اس قرآن کریم کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ اس کی آیتوں کے پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پیسوں کے ذریعے ضرورت اور سہولت کی چیزیں تو ہم جمع کر سکتے ہیں، لیکن دل کا جو سکون ہمیں نصیب ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ کر اور اللہ کو یاد کر کے ہوتا ہے. قرآن نے اسی کو یوں کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں خوب سنو، دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کے ذکر کا حصہ ہے. اس لیے بزرگوں، ہم قرآن کریم کی جب جب موقع ملے، جب جب اللہ ہمیں توفیق دے، بلکہ توفیق مانگا بھی کرے اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرے تاکہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آئیں، ہمارے قلوب کو تازگی اور سکون نصیب ہو. اس کے بغیر سکون نہیں مل سکتا. بزرگان محترم، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات بابرکت کے بعد اگر اس دھرتی پر کسی نے جنم لیا جو لائق حمد و ستائش ہے تو وہ ہم سب کے آقا، تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. ایک شاعر نے اسی کو یوں کہا کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں سارے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں سارے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اسی مسجد کے مکتب کے ایک طالب علم محمد عاقب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں. یہ طالب علم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے میں بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے میں بنی ہے. وہ ہاشمی منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح
نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل و یاسین و مدثر و طہ کیا کیا نئے القاب میں مولا نے پکارا مزمل و یاسین و مدثر و طہ کیا کیا نئے القاب میں مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا طلبا ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا طلبا ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے یہ تھے جناب محمد عاقب جو اسی مدرسے کی مکتب کے ایک طالب علم تھے آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں ہم نے نذرانہ عقیدت سماعت کیا بزرگان محترم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ آپ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے کہا اور حکم دیا کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہا کریں یعنی فائدے کی باتیں لوگوں کو بتلاتے رہا کریں فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ نصیحت کرنے سے ایک دوسرے کو سمجھانے سے فائدے کی چیزیں بتلانے سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور خاص کر ایمان والوں کے ایمان میں یہ چیز اضافے کا ذریعہ بنتی ہے ہم سب نے وہ واقعہ اچھی طرح بار بار سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں بڑی ٹینشن اور الجھن میں راستے میں صدیق اکبر سے ملاقات ہوتی ہے کہ بھائی کیا ہوا کہاں جا رہے ہیں کہنے لگے کہ نافق حنظلہ کہ لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا صدیق اکبر نے وجہ پوچھی اور ٹینشن ہوئی اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں آپ کی سنتوں کو فالو کرنے والے انسان ہیں وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ گھر میں ہوتے ہیں
تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، یعنی ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اسی لیے یہ عنوان باندھا، باب قائم کیا، الایمان یزید و ینقص، کہ انسان کا ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ صدیق اکبر نے جب یہ وجہ سنی تو کہنے لگے یہ تو میرے ساتھ بھی ہے پرابلم، چلو دونوں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اپنا مسئلہ رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہم موجود ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ایمان بہت اعلیٰ درجے کا رہتا ہے، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہ پاتی۔ آپ نے دونوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے قلوب کی، تمہارے دلوں کی وہی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے 24 گھنٹے رہنے لگے، گھروں میں بھی ہو اور مارکیٹ میں بھی ہو، کاروبار کرتے ہوئے بھی ہو، تو فرمایا کہ شاید فرشتے جیسی نورانی مخلوق تم سے مصافحہ کرنے کے لیے راستوں میں ملاقات کرنے لگے۔ تو یہ ہمارا یقین ہے کہ ایمان کی باتوں سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ کے شیخ الحدیث جناب مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ سے، جو دلی کی عمارت شرعیہ کے نائب ناظم امیر بھی ہیں، نائب امیر شریعت بھی ہیں، کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ کوئی تو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بہت توجہ سے سنیں، جگہ تو نہیں ہے اگر اوپر ہو تو بیٹھ جائیں، اس لیے کہ مختصر سا پروگرام ہے، اسی میں ہم کچھ لے لیں گے، ہمیں کچھ مل جائے گا تو شاید یہ ہمارے کام آئے گا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کے مخدوم بزرگ عالم دین شیخ طریقت اور آج کی مجلس کے صدر محترم و سرپرست حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ
ان کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور اخیر میں حضرت والا کی قیمتی نصائح اور مستجاب دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ آپ حضرات اخیر تک دل جمعی، نیک نیتی اور اس پروگرام سے نصیحت حاصل کرنے کے جذبے سے تشریف رکھیں۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے علم میں آ گیا کہ قرآن پاک کی نسبت پر ہو رہا۔ ہم سب کا ایمان ہے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی تمام کتابوں میں آخری اور سب سے افضل کتاب ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک کی قدر و منزلت، عظمت اور فضیلت کے حوالے سے دو چار نہیں بلکہ سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ ہم اور آپ موقع بموقع علماء کرام کی زبانی بھی سنتے رہتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ دینی اور مذہبی کتابیں پڑھ کر اور سن کر اپنے دل کی نورانیت کو اور اپنے دل کے یقین کو بڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کے تعلق سے یہ بھی فرمایا ہے، اس کلام پاک کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے خود اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت اپنی مخلوق پر، اور اگر اس کلام اللہ کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے کسی بادشاہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اگر اس کلام پاک کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ذہن نشین فرمائیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک سے نسبت رکھنے والوں اور قرآن پاک سے شغف رکھنے والوں کے بارے میں یہ بھی بشارت دی ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ، اس بندے نے راتوں کی نیند قربان کر کے نمازوں میں کھڑے ہو کر کے مجھے پڑھا، اور میرے پڑھنے کی وجہ سے اس نے اپنے آرام کو قربان کیا۔ اے اللہ، اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو جنت میں داخل فرما دیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ غرض کے سینکڑوں روایتیں اور احادیث ہیں جن میں قرآن پاک کی عظمت کو، قدر و منزلت کو اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی اس کتاب کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر اور ایک ایک نقطے پر اور اس کے زبر، زیر اور پیش پر برحق ہونے کا یقین رکھیں۔ اس میں ہمیں ذرہ برابر کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اس کو اللہ کا کلام تسلیم کریں۔ جب سے یہ کلام الہی اس دنیا میں آیا ہے، اس کے نزول کے پہلے ہی دن سے اس کے انکار کرنے والے بھی اس دنیا میں برابر رہے ہیں، آج بھی ہیں
اور قیامت تک رہیں گے۔ اس پر اعتراض کرنے والوں کا سلسلہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چرار مصطفی سے شرار بولہبی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی بالکل ابتدا میں یہ فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی برحق ہے کہ جس کی صداقت میں، جس کی حقانیت میں اور جس کے کلام الہی ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو 100% اللہ کا برحق اور سچا کلام تسلیم نہ کر۔ جو ہماری ایمانیات کی بنیادیں ہیں، جو ہمارے عقائد کے لیے بالکل پہلی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں ہمیں یہ بتایا گیا اور یہ سکھایا گیا، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہے۔ آپ ایمان مفصل پڑھیں یا ایمان مجمل پڑھیں، اور آپ قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھیں جن میں عقائد کا تذکرہ ہے، ایمانیات کا بیان ہے، سب میں آپ کو اللہ کی کتابوں پر خصوصیت کے ساتھ میں وما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لانا یہ شرط اولی ہے۔ زمانہ اپنے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور انقلاب کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا قرآن پاک سے جو تعلق تھا یقینی طور پر وہ ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری سانس تک وہ برقرار رہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ حقیقت بھی ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنی ہوگی کہ امت مسلمہ کا جس طرح اور جس تناسب کے ساتھ میں قرآن سے تعلق باقی رہنا چاہیے تھا، اور جس طرح ایک ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے اس کلام کی عظمت کے ساتھ میں اس کلام کے الفاظ، اس کلام کے کلمات اور اس کلام کے حروف محفوظ رہنے چاہیے تھے، اور اللہ کے اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس سے روشنی حاصل کرنی چاہیے تھی، مسلمانوں کی وہ تعداد براہ راست آج قرآن سے وابستہ نہیں۔ یہ ایک سچی اور کڑوی حقیقت ہے۔ ہم اور آپ چونکہ اسی سماج کا حصہ ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے کتنے لوگ مدرسوں سے اور مسجدوں سے جڑنے کے بعد اللہ کے اس کلام کا نور اور اس کا علم اپنے سینوں میں داخل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی تھی، ایسا لگتا ہے کہ آج ہم اسی موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک زمانہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کے کلام سے اپنی نسبت جوڑنے کو اور اللہ کے کلام پڑھنے اور پڑھانے کو اور اللہ کے کلام کی خدمت کرنے اور کرانے کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھیں گے۔ شاید آپ کو تعجب ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ آج جو لوگ براہ راست قرآن کے خادم ہیں، قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کے قاری ہیں، ہم اور آپ
یعنی ہمارا مسلم سماج ان کو کس نظر سے دیکھا؟ جن کے پاس دنیا کے فنون کی بلند و بالا اور قابل قدر ڈگریاں ہیں، ایک طرف مجلس میں وہ موجود ہو اور دوسری طرف اللہ کے اس کلام کا حافظ موجود ہو، ہمارا اور آپ کا طرز عمل دونوں کے ساتھ میں کتنے تفاوت کے ساتھ میں اور کتنے فرق کے ساتھ میں ظاہر ہو۔ ہم اور آپ قرآن کے خدام کو، قرآن کے حفاظ کو اور قرآن کی تفسیر سمجھنے سمجھانے والے حضرات کو اور علماء کرام کو اس محبت کی اور اس قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو ان کا حق ہے۔ اسی کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کو باعث عار سمجھا جائے گا، لوگ اس سے گراف اور معیار طے کریں گے کہ کس کا درجہ اس سماج میں کیا ہے۔ اگر بیچارہ کوئی قرآن کا حافظ بن گیا تو سماج نے اس کو حیثیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی، اور سماج کا اس کو کم ترین اور کمزور ترین فرد مان کر کے اس کے ساتھ میں معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اور وعیدیں اور قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ قرآن پاک اپنے الفاظ کے ساتھ باقی رہ جائے گا، لیکن قرآن کی جو ہدایت ہے اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کے درمیان سے ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف تو وہ لوگ جو قرآن کی حفاظت کر کے امت کے ذمے سے فرض کفایت کو ادا کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ میں امت کا حال یہ ہے کہ ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ان کے ساتھ میں محبت اور ان کے ساتھ میں اخلاقی برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کے اس دنیا میں الفاظ تو باقی ضرور ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، قرآن سے ہدایت والا تعلق عام مسلمان کا اور زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت قائم ہونے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت کے بعد میں فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اتنے قریب قریب بھیجے گئے ہیں، 2 انگلیوں کے درمیانی فاصلے کا اشارہ کر کے بتایا تھا۔ اللہ کے رسول کو تو آئے ہوئے اور اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گئے، اب قیامت کتنے قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الفاظ باقی رہ جائیں گے، لیکن قرآن کی ہدایت کا جو پیغام ہے لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے گی۔ عام مسلمان اگر اپنا جائزہ لیں تو ان کا قرآن پاک سے لفظ کے اعتبار سے کتنا تعلق ہے اور قرآن کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک عام مسلمان کا کتنا تعلق ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی درست ہوگا کہ عام مسلمان کا تعلق قرآن پاک سے معنی اور مطلب کے اعتبار سے تو 0% ہے۔ ہاں کسی درجے میں اگر عام مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اس کے ساتھ میں اللہ کی کتاب جیسا برتاؤ کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پر ایمان کا اور قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کے نزول کا گویا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ 100 میں سے 10 لوگ 15 لوگ اور بہت زیادہ آپ اگر حساب لگائیں اور اس میں وسعت دیں تو 20 لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے الفاظ پڑھنا جانتے ہیں۔ 100 مسلمانوں میں سے 20 مسلمان ایسے ملیں گے جو قرآن کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ معنی اور مطلب اور اس کے پیغام ہدایت کی طرف جائیں
تو پھر وہ 20% کا جو تناسب تھا وہ گھٹ کر اتنا کم رہ جاتا ہے کہ بمشکل قرآن پاک کے معنی اور مطلب کو جاننے والے یعنی علماء کرام سماج میں مسلمانوں میں غالباً 5-7% ہوتے۔ قرآن کے نازل ہونے اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اس کا ہدایت ہے، لوگوں کو اس کے حلال کو حلال سمجھنا ہے اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا ہے، لیکن جب انہیں قرآن کے الفاظ ہی کا علم نہیں ہے تو وہ قرآن کے حلال کو حلال کیسے سمجھیں گے اور قرآن کے حرام کو حرام کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے کتنے بزرگ ہوں گے اور کتنی بڑی عمر کے لوگ ہوں گے جو بچپن سے آج تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی کہ قرآن کے الفاظ انہوں نے پڑھ لیے، کم از کم دیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لی، لیکن اپنی اس صلاحیت سے انہوں نے آگے بڑھنے کا کبھی کوئی عزم اور کوئی ارادہ ہی نہیں، بس انہوں نے تو یہ سمجھا کہ گویا قرآن پاک کا حق ادا کر دیا کہ ہم نے قرآن پاک ناظرہ پڑھ لی، اب اسی کو بیچارے وہ پڑھتے رہتے ہیں، دوہراتے رہتے ہیں، اس سے آگے ان کا نہ کوئی عزم ہے اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ قرآن اس سے آگے بھی کچھ اور ہے۔ یہاں علماء کرام کی اور ائمہ اعظام کی ایک بڑی تعداد تشریف فرما ہے، ان کی تائید کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں جو کتابیں علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہیں جہاں قرآن کا تعارف کرایا جاتا ہے وہاں لکھا ہے القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، قرآن کی تعریف کی گئی ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کو ملا کر مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی پہلی سورت اور اس کی پہلی آیت ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کا کوئی مفہوم بھی تو ہوگا، اس کے کچھ معنی بھی تو ہوں گے، اس کا کوئی پیغام بھی تو ہوگا۔ ہم ساری زندگی ابھی تک الفاظ پڑھتے رہے لیکن ہدایت والے پہلو کی طرف ہماری نظر نہیں گئی، اسی لیے جو بندہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد جس کاروبار میں لگا اگر وہ کسی وجہ سے کسی درجے میں غلط تھا تو قرآن کی تلاوت بھی ماشاءاللہ صبح شام کئی بارے کر رہا ہے اور اس غلط کاروبار سے جیسے پہلے دن وابستہ تھا آج تک اسی طرح دل جمعی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ میں وابستہ ہے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کاروبار میں کچھ غلط تھا، اس کو صحیح کرنا تھا، اس کو بدلنا تھا یا اس کو چھوڑنا تھا، اور اگر آپ یہ بات نہ سمجھ پا رہے ہو تو اس کو آسان کر کے کو سمجھیں۔ مسلمانوں میں جو بیماریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان میں ایک عام گناہ ہے جھوٹ بولنے کا۔ قرآن پڑھنے والوں، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت صبح شام کر رہے ہو اور اپنے ائمہ اعظام سے بھی نمازوں میں قرآن سن رہے ہو، لیکن آپ جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے کہ آپ جس قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں کاش کہ آپ نے اس کے معنی اور اس کے مطلب کو بھی مقصد سمجھ کر کے پڑھا ہوتا، ہدایت کے نظریے سے اس کو پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کو ملعون قرار دیا، اللہ نے ان پر اپنے غیظ و غضب اور غصے کا اظہار فرمایا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اگر یہ چھوٹا سا جملہ میرے اور آپ کے سامنے اپنے لفظ کے ساتھ ساتھ معنی اور مطلب کے ساتھ میں سمجھ میں آتا اور پڑھا جاتا
تو یقین کے ساتھ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب ایک بندہ تلاوت کر کے نکل رہا ہے اور اس کے سامنے لعنت اللہ علی الکاذبین والی آیت گزری ہے اور اس کے معنی اور مطلب پر وہ غور کر کے مسجد سے یا گھر سے نکلا ہے، تو سماج میں جا کر، بازار میں جا کر، کاروبار میں جا کر وہ مفہوم اور اللہ کے کلام کا یہ ٹکڑا اس کے ذہن میں رہے گا اور وہ بہت جلدی جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا اور قرآن کے ہدایت والے پہلو پر ہماری نظر ہوتی تو ہم سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاتے، سود کو حرام سمجھتے، لیکن چونکہ ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، معنی اور مطلب سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکا، اس لیے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ قرآن سود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ آپ آج ہی قرآن کی اس آیت سے گزرے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا وہ کلام جو میں نے پڑھا ہے مجھے سود کھانے سے، سود کے معاملات سے روک رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ قرآن پاک جہاں برکت کے لیے نازل ہوا اور قرآن جہاں الفاظ کے ساتھ میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو معنی کا بھی پیراہن دیا ہے اور اس قرآن کو ہدایت کا بھی پہلو دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للمتقین، جن کے اندر تقوی کے راستے کی طلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت کا راستہ اور تقوی کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میرا اور آپ کا قرآن پاک سے آج تک جو تعلق رہا وہ زیادہ سے زیادہ لفظ کا رہا ہے، معنی اور مطلب کا نہیں، ہدایت کا نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن پڑھنے والے عام مسلمان بھی جن گناہوں کو کر رہے تھے، کر رہے ہیں، ان قرآن پڑھنے والوں میں اور عام ان لوگوں میں جو قرآن کے الفاظ کے نہیں جانتے، دونوں کے عمل میں اور دونوں کے طرز زندگی میں کوئی نمایاں فرق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کو جس درجے دل سے لگانا چاہیے تھا، زندگی کا مشن بنانا چاہیے تھا، اور قرآن نے جس درجہ ہمیں ڈوبنا چاہیے تھا، قرآن کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے تھا، قرآن سے میرا اور آپ کا وہ تعلق اور وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن سے نسبت اور قرآن سے رشتہ یہ انسان ہی کو نہیں، غیر جانداروں کو بھی معزز اور مکرم بنا دیتا ہے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ جن بچوں کے یا جن بڑوں کے دل میں قرآن کے یہ الفاظ اتر گئے، قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرنے کا وہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ آپ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جہاں آپ کلام پاک مکمل کر لیں، آپ کا وہی آخری درجہ ہے۔ اور ان کے والدین کو بھی یہی بشارت ہے کہ وہ ایسے تاج سے نوازے جائیں گے جس تاج کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ اگر اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ وہ سورج جو آج آسمانوں پر چمک رہا ہے اور جس کی طرف ہماری نگاہیں ٹک نہیں سکتی، وہ سورج اگر ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں آ جائے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جگہ کتنی شاندار طریقے پر روشن ہوگی اور اس جگہ کی آب و تاب کیا ہوگی۔ وہ تاج جو اس حافظ کے والدین کو دیا جائے گا اس سورج سے کہیں زیادہ روشن ہوگا۔ یہ اعزاز ہے ان حضرات کا جن کو اللہ نے قرآن سے نسبت عطا فرما دی، اور قرآن پڑھنے والے، قرآن کے حفظ کرنے والے
حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ گناہگاروں کی اپنے اہل خاندان مسلمانوں کی بخشش بھی کرائیں گے، سفارش بھی کریں گے، لیکن جو چیزیں جاندار نہیں ہیں اگر ان کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے اور ان کو قرآن سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو ان کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ بہت آسان مثال سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن رحل پر رکھتے ہیں، تپائی پر رکھتے ہیں، اس تپائی کا مقام اور اس رحل کا مقام ایک مسلمان کی نظر میں عام تپائی سے، عام لکڑی سے، عام بیج سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے نسبت رکھنے والی چیز ہے، لہذا اس کو وہی درجہ دینا ہے اور اس کی قدر و منزلت اور محبت اور عظمت دل میں بٹھانی ہے جو قرآن کی ہوتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے میں اور آپ جو جزدان تیار کرتے ہیں، جو کپڑا اس کے ساتھ میں لگاتے ہیں، اس کپڑے کی اور اس جزدان کی ہماری اور آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہوتی ہے کہ اس کو کہیں گرا پڑا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر وہ قرآن سے الگ کہیں گرا پڑا نظر آ جائے تو فوراً جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور بلند جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ بے حیثیت، بے قدر چیزیں اگر کہیں اور استعمال ہوتی تو عام کپڑوں کی طرح، عام لکڑیوں کی طرح ان کے ساتھ میں قدر و منزلت کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن سے نسبت نے ان کو یہ مقام دے دیا ہے کہ ایک عام مسلمان قرآن پاک سے ایسا تعلق اور شغف رکھتا ہے تو قرآن سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی وہی اہمیت اور وہی محبت دیتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا، ایک مسلمان کا قرآن پاک سے تعلق قائم ہو جائے اور صحیح معنی میں قرآن پر ایمان کے ساتھ میں قرآن کے الفاظ ہمارے ذہن و دماغ میں اتر جائیں اور قرآن کا ہدایت والا پیغام میرے اور آپ کے سینے میں اتر جائے تو میری اور آپ کی قدر و منزلت اللہ کے دربار میں اور اللہ کی نظر میں کتنی بڑھ جائے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، اس میں قرآن والی محنت اور قرآن والی کوشش کا حصہ انتہائی کم ہے۔ اس کو یوں آپ اور ہم اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں، اتنا واضح فرق ہے قرآن پاک کی تعلیم اور ہماری دنیاوی ضروری تعلیم کا کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو صبح سویرے جب بچے بستر پر اپنی مستی کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور اسکول کا وقت ہوتا ہے تو ان کو کس ذمہ داری کے ساتھ میں اور کتنی مستعدی کے ساتھ میں اپنی تمام تر مصروفیات کو نظر انداز کر کے سب سے پہلا آپ کا فریضہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو تیار کر کے وقت پر اسکول پہنچائیں، چنانچہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی مدرسے کے باہر والدین کی، بہن بھائیوں کی لائن لگی ہو کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرنے کے لیے اور مکتب چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، یا جب چھٹی ہو تو ہم ان کو لینے کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو مجھے اور آپ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم دوبارہ غور کریں کہ قرآن سے ہمارا تعلق آخر کس درجے میں باقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں قرآن سے الگ ہونے کے تعلق سے سنائی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ قرآن جس طرح میرے اور آپ کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی قرآن میرے اور آپ کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو لوگ قرآن سے روگردانی کر کے، قرآن سے ناتعلق رہ کر اس دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں اور وہ بس اسی لائن کو اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور قرآن سے انہوں نے اپنے تعلق کو ختم کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں
ان کے لیے سزا متعین کرتی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی کبھی خوش عیش اور خوشحال نہیں ہو سکتی. کچھ نہ کچھ مسائل، کچھ نہ کچھ مشکلات اور کچھ نہ کچھ معاملات ان کا پیچھا کرتے رہیں گے اور ان کی یہ دنیا کی زندگی پرسکون نہیں ہو سکتی. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے قرآن پاک سے جو تعلق ہے، جو ہمارا اور آپ کا قرآن پاک پر جو یقین ہے، اپنے یقین کو مضبوط کرتے ہوئے قرآن پاک سے اپنے حقیقی رب کو پڑھنے پڑھانے کے رب کو بڑھائیں. کوشش کریں کہ ہم میں کا ہر فرد خواہ کسی بھی عمر کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا ابھی چھوٹے عمر کا، مرد ہو یا عورتیں، سب کے سب قرآن پاک سے یکساں طور پر اپنے پڑھنے پڑھانے اور ہدایت والے تعلق کو قائم کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ کی مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کا نظام جاری ہے. جہاں بچوں کے لیے سلسلہ ہے، آپ کی طرف سے اگر طلب ہوگی تو آپ بڑوں کے لیے بھی نظام بنا سکتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں مسجد کے ذمہ داران بھی اور مسجد کے امام صاحب بھی کہ جنہوں نے انتہائی جد و جہد اور محنت کے ساتھ امامت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اتنا بڑا تحفہ عنایت کیا ہے کہ 6 بچے یہاں حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں. ان کی قدر کریں، ان بچوں کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور خود بھی ارادے کریں اور اپنے بچوں کو مسجدوں اور مکتبوں سے جوڑنے کی نیتیں کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ساتھ میں حقیقی تعلق قائم کرنے کی اور آخری سانس تک اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. کسی شاعر نے حافظ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی رحمان پڑھتا ہوں، کبھی یاسین پڑھتا ہوں کبھی رحمان پڑھتا ہوں، اتارا ہے خدا نے جو وہی فرمان پڑھتا ہوں. رسالے اور ناول تو پڑھو تم شوق سے لوگو، خدا کی مجھ پہ رحمت ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. وعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، وعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں. ایک شاعر نے کہا کہ اگر ہم جو نصیحتیں سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، ان پر عمل بھی کر لیا کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر سدھار آ جائے گا. حضرت نے جو 3 کی باتیں بتلائی ہیں سمجھ میں آئی ہیں سب، جو کہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، ہم ان پر عمل کرنے کی ضرور نیت کریں. اور خاص طور سے جس طرف حضرت نے توجہ دلائی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، تو اس طرف بھی ہم اپنی توجہ مبذول کریں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہاں بہت سارے مسلمان ہیں، مختلف عمروں کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور ماشاءاللہ اس سے آگے کی عمر کے بھی ہیں. لیکن یہاں سے جانے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو تھوڑی سی دیر غور کریں کہ وہ قرآن جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، اس قرآن نے الحمد شریف کے اندر کیا کہا. ہم جو نماز کے اندر سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ لحد پڑھتے ہیں، ان سورتوں کے اندر اللہ نے ہم سے کیا کہا، ہم اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور نہیں سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پس منظر ہے، اس پر تھوڑا سا دماغ لگائیں اور مورس بکائی کے اس قصے سے ہم عبرت حاصل کریں. مورس بکائی ایک فرانسیسی ڈاکٹر ہیں جو پیرس کے اندر ایز اے سرجن کسی ہاسپٹل میں بہت بڑی پوسٹنگ کرتے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسپیشل ان لوگوں کا علاج کرتے تھے، آپریشن کرتے تھے جو بہت VIP ہوا کرتے تھے. سعودی کنگ شاہ فیصل اپنے زمانے میں کسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہ اپنا علاج کروانے کے لیے پیرس پہنچے تھے.
जब हॉस्पिटल के अंदर वो दाखिल हुए और डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई मोरिस बुखारी से, तो उसने डॉक्टर ने ये कहा कि शाह साहब आप मुसलमान हैं, मैं कुरान के बारे में ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है और मेरी समझ में भी ये बात नहीं आती, आप मुझे बतलाएं। इन्होंने उससे कहा कि कुरान आप किस जबान में पढ़ते हैं? उसने कहा मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, तर्जुमा पढ़ता हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप कुरान करीम को उसकी जबान में पढ़ने की कोशिश करें। कि मैं तो अरबी जानता नहीं, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बिजी रहने वाला, उसने लिखा है कि तकरीबन 2 साल तक रोजाना 2 घंटे निकाल कर अरबी जबान को सीखने की कोशिश की और 2 साल के बाद धीरे धीरे कुरान उसकी समझ में आने लगा। तो नतीजा यह हुआ बुजुर्गों के वो मुसलमान हो गए। एक वक्त तो वो था कि उसकी समझ में नहीं आता था कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और एक वक्त वो आया कि वो अल्लाह का नेक बंदा बना और मुसलमान हुआ। इसलिए हम कुरान करीम को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, अरबी सीखें और कुरान करीम को समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अब दस्तार वाला अमल होगा, लेकिन इससे पहले हम ये समझें कि इन बच्चों ने, जिनकी तादाद 6 है, इस मस्जिद के मकतब में रहते हुए कुरान करीम के 30 पारों को अपने सीनों में महफूज किया। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हल्के से चंद मिनटों के अंदर इस तसव्वुर पर हम समझे। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अहज़ाब की 71 आयत में इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, कि हमने इस कुरान को आसमानों पर पेश किया, जमीन पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सबने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। सूरह हश्र की 21वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया, अगर हम इसको पहाड़ों पर उतार देते, लराअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, तो आप देखते कि वो पहाड़ इस कुरान के बोझ से फट जाते। लेकिन इन बच्चों ने माशाअल्लाह अपने सीनों में कुरान के मुकम्मल 30 पारों को महफूज किया। हमारे हजरत मौलाना रियासत साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी मौके पर एक शेर कहा करते थे, और उनका अपना ये शेर था कि जमीन और आसमान जिसका तहम्मुल कर नहीं पाए, तहम्मुल यानी उठा नहीं पाए, जमीन और आसमान जिसका तहम्मुल कर नहीं पाए, मुबारक हो कि वो बारे अमानत तुम उठा लाए। तो ये बच्चे और इनके माँ बाप और खासकर इमाम साहब मुफ्ती शाकिर कासमी दामत बरकातुहू और इस मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान हजरात, बल्कि इस महल्ले के तमाम लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि इस महल्ले की मस्जिद के मकतब में इन बच्चों ने कुरान अपने सीनों में महफूज किया। ये इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे। शर्त यह है कि ये बच्चे इसके अहकाम के ऊपर अमल करते रहें, ये बच्चे धीरे धीरे आते रहें और दस्तार फजीलत से फैज़याब होते रहे। हमारी इस नूरानी मजलिस के जो सदर मोहतरम हैं मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहू, मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश करूँगा कि हजरत और यहाँ जो दीगर उलमाए किराम हैं वो भी जरा खड़े हो जाएं और इन बच्चों को दस्तार से नवाजें। जरा सिलो करके एक एक बच्चा आए। तफसील इसकी यह है कि इन बच्चों की तकमील कुरान करीम की सआदत से मुस्तफीद होते हुए कुछ लोगों ने इनामात भी दिए हैं। चुनाचे मस्जिद के जिम्मेदारों में हाजी रियाजुद्दीन साहब हैं, जिन्होंने इन तमाम हुफ़ाज़ को एक एक कुरान, एक एक रुमाल और एक इतर, जो सबसे उम्दा तोहफा कहलाता है, वो दिया है। और हमारे साजिद भाई और हाजी रिशाद साहब ने इन बच्चों को ये ट्रॉफी दी है जो आपके सामने रखी हुई है। अल्लाह इनके इस ताउन को और इस हुफ़ाज़ की मोहब्बत को बेहद कबूल फरमाए। हाफिज़ कुरान जो बच्चे बने हैं माशाअल्लाह, उनमें पहले तालिब इल्म हैं हाफिज़ मोहम्मद शादाब, वर्द जनाब मोहम्मद शहजाद साहब। ये बच्चा आए और उलमा के मुबारक और बरकती हाथों से अपने मुबारक सर के ऊपर ये दस्तार लेकर के जाए। हाफिज मोहम्मद शादाब। मस्जिद के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो भी जरा यहाँ तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इनको ट्रॉफी दें। साजिद भाई आगे आ जाओ। मुनीर भाई कहाँ है? हाजी मुनीर साहब आ जाओ, आगे आ जाओ। हाजी मुनीर साहब
اور حاجی فیاض صاحب، حاجی ابرار صاحب، ذرا یہ سب حضرات آگے آ جائیں. حافظ محمد شاداب صاحب، دستار کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو یہ انعام بھی دیتے ہیں. آ جاؤ آگے آ جاؤ، ان بچوں کو یہ ٹرافی دے دو. ساجد بھائی آگے آ جاؤ. محمد شاداب. دوسرے طالب علم ہیں حافظ محمد فیروز، ولد جناب حافظ انیس صاحب. اور ان کی سندیں بھی ہیں ماشاءاللہ. تکمیل حفظ قرآن کریم کی سند بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے. کوئی ذرا تھوڑا راستہ چھوڑ دیں آپ لوگ، تو اس طرح سیدھے سیدھے ہو جائیں تاکہ ترتیب سے چلیں. تیسرے طالب علم ہیں حافظ محمد اظہر، ولد جناب حافظ انیس صاحب. یہ دونوں شاید سگے سگے لائیں. محمد فیروز چلیں گے. حافظ محمد اظہر. ساجد بھائی یہ ٹرافی ان بچے کو آپ دیں. حافظ محمد اظہر سے. چوتھے طالب علم ہیں حافظ محمد رشان، ولد حاجی اسلم صاحب. میت انکل کہاں ہے؟ ذرا حاجی بچے کو حافظ محمد رشان، چوتھے حافظ. حافظ محمد رشان. بچوں کو ذرا آپ جگہ دے دو کہ آگے سپاہی کے فرق پہ بیٹھ جائیں گے تو سب دیکھ لیں گے کون بچے ہیں. آگے کوئی بچوں کو بٹھا دو آگے. پانچویں طالب علم ہیں حافظ محمد زید، ولد جناب انصار احمد صاحب. حافظ محمد زید. چھٹے طالب علم ہیں حافظ محمد سعد، ولد جناب تاج الدین صاحب. نسیم بھائی آپ کے آگے آ جاؤ کہ آپ کا بھتیجا ہے. بہت مبارکباد ہے جو مستقل تھے آپ ماشاءاللہ. حافظ محمد زید. صاحب چلیں گے. حافظ محمد صاحب. نسیم الدین بھائی آگے آ جاؤ. حیات بھائی اچھا حافظ حیات. یاسین صاحب ذرا آپ کی مبید کا ہے. ماشاء اللہ اچھا حاجی بھی آئے. آجا حاجی کیا حاجی مبید صاحب اگر میری آواز سن رہے ہو تو میں نے تو کئی مرتبہ سارا تشریف لے آئے آگے. حافظ محمد سعد، ولد جناب تاج الدین صاحب. ایک طالب علم اور ہیں محمد عادل، ولد جناب عبد المتین صاحب. یہ بھی آئے اور اپنا انعام لے کر گئے.
मोहम्मद साहिल अपना इनाम ले रहे हैं, ये बच्चा आकर के अपना इनाम ले रहा है। मोहम्मद अनीस, ये तालिब इल्म भी अपना इनाम ले रहे हैं। माशाल्लाह हाजी शाहनवाज साहब जो मेरे कान में बताया जा रहा है कि होने वाले काउंसलर अल्लाह कबूल फरमाए, तो उनकी तरफ से इन तमाम हाफिजों के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाए। अल्लाह इनकी बरकत से इनको कामयाब फरमाए। मोहम्मद आकिब, ये बच्चा भी अपना इनाम ले जाए। ये बच्चा अबू हुरैरा, ये तालिब इल्म भी अपना इनाम ले जाए। अबू हुरैरा, क्या है? अबू हुरैरा, मोहम्मद वसीम, ये बच्चा भी अपना इनाम ले जाए। मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अबूदर, मोहम्मद समीर, मोहम्मद समीर भाई, मोहम्मद अमजद, ये बच्चा भी अपना इनाम ले रहे हैं। मोहम्मद इसराफील, ये तालिब इल्म भी अपना इनाम ले रहे हैं। मोहम्मद इसराफील, मोहम्मद अबान, मोहम्मद अबान, ये बच्चा भी अपना इनाम ले रहा है। मोहम्मद अनीस, ये बच्चा भी अपना इनाम ले रहा है। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अमन, मोहम्मद समीर, ये बच्चे अपना ये सर्टिफिकेट ले लेंगे। मोहम्मद अमन, आ जाओ भैया। मोहम्मद समीर, मोहम्मद समीर का अच्छा, अब वो 6 हाफिज आ जाओ। हाजी असलम साहब ने उन तमाम बच्चों को एक एक जोड़ी कपड़े इनाम के तौर पर दिए हैं। ये बच्चे अपने अपने इनाम ले जाए, एक एक जोड़ी कपड़े सब आकर के ले। बच्चों को इधर आगे आप जगह देते, तो सब हजरात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखे। इंशाअल्लाह चंद मिनट हम कीमती बातें सुनेंगे हजरत की ज़बानी, और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। और कोई हाफिज रह गए भाई? और है भाई? सब हो गए? भाई अपनी अपनी जगहों पर सब तशरीफ रखें। माशाअल्लाह हाफिज अजीज ने इन सब बच्चों को 200 रुपए दिए।
सब लोग बैठ जाएं भाई। माशाअल्लाह आप हजरात की हिफाजत से ताल्लुक से जो खिदमत और मोहब्बत और जज्बा है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और इसकी बरकत से सबके घरों में अल्लाह कुरान करीम के हाफिज पैदा फरमाए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दरखास्त गुजार हूँ हजरत मौलाना शमीम साहब कासमी दामद बरकातहू नाज़िम मदरसा असबाबुल उलूम मानिया वाला से हजरत तशरीफ लाएं और मुख्तसर से वक्त में अपनी अहम और कीमती बातें हमसे हारून भाई ने सब बच्चों को 200 रुपए दिए हैं, मुफ्ती साहब के बच्चे बाद में दे देंगे। इधर कुर्सी दे दो, चंद मिनट इंशाअल्लाह हम अहम और कीमती बातें सुनेंगे हजरत की ज़बानी। आप तशरीफ रखें, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाए। अब्दुल समद साहब जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो जरा स्टेज पर तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ کو نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ کو نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری. تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں ویرانی تیری. صدر محترم، میرے مربی، میرے محسن، قطب عالم، نمونہ اسلاف، آج کی اس مجلس اور اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر معزز علماء کرام، کافی دیر سے آپ حضرات ابھی قرآن کریم کے تعلق سے ناصحانہ خطاب سماعت فرما رہے تھے. بزرگوں، کہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ باوجود اس کے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے،
وقت انتہائی تنگ ہو رہا ہے۔ ناظم اجلاس پر کمیٹی کی جانب سے مجھے 15 منٹ کا پابند کر دیا گیا ہے، مجھے اس پابندی کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو آپ گھڑی دیکھ لیجئے، 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات مکمل کروں گا۔ دیکھیے قرآن مجید کی میں نے جو تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر اس میں صاف صاف کی اعلان فرمایا کہ علم والے اور بے علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، دن کا اجالا اور روشنی آتی ہے، اور جب دن غائب ہوتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جیسے چاند اور سورج دونوں کے دونوں یکجاں نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بینا آدمی ہے اپنی منزل مقصود کو بڑی آسانی کے ساتھ طے کر لیتا ہے، اس کے مقابلے نابینا ہے وہ بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے اور بڑی مشکل اور صعوبتوں کے ساتھ اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ تو جس طریقے سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت میں اس چیز کو بیان کیا کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم سے مراد بھی یہ اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم ہے۔ اس علم سے مراد دنیاوی علوم نہیں ہے، اس علم سے مراد اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن سینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کو اتار دیا ہو، سبقاً جن بچوں نے اس قرآن کریم کو الحمد سے والناس تک اپنے سینے کے اندر پیوست کر لیا ہو، اور وہ سینے جن کے پاس ناظرہ قرآن کریم بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، تو وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان حفاظ کرام کو، ان علماء کرام کو ان چیزوں سے نوازا ہے کہ اپنی مقدس کتاب ان کے سینوں کے اندر اتاری، اور یہ وہی کتاب ہے جس کے تعلق سے آپ سن رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کو نازل کرنا چاہا تو اس حضرت انسان کو اس کا مکلف بنایا اور اس کو قوت دی، اس کو وہ طاقت دی کہ اس نے الحمد سے والناس تک قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اس چھوٹے سے مکتب میں اور امام صاحب کی نگرانی میں قرآن کریم کو راتوں کو یاد کر، دن کو یاد کر کے جو ہے قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا۔ تو قابل مبارکباد ہیں ان کے استاد محترم جناب مفتی محمد شاکر صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران حضرات اور اس کے ساتھ ساتھ مصلیان کرام، یہ سارے کے سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مفتی صاحب کو کھل کر کے موقع دیا کہ آپ رات کو بعد نماز عشاء کو پڑھائیے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ ان کو لے کر کے بیٹھیے۔ مفتی صاحب کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ان کی امامت ہے 5 وقت کی نماز پڑھانا، یا زیادہ سے زیادہ چھوٹے سے بچے مکتب میں آ جائیں ان کو 10 سبق دے دینا اور اپنے گھر کو رخصت کر دینا۔ کمیٹی والوں نے ہرگز یہ مجبور نہیں کیا ہوگا کہ مغرب بعد بھی آپ ان بچوں کو پڑھائیے کہ جو بچے 11ویں کلاس کے ہوں، جو بچے 10ویں کلاس کے ہوں، جو بچے 9ویں کلاس کے ہوں۔ یہ عجیب و غریب بات میں یہاں دیکھ رہا ہوں، چند مہینے پہلے بھوپال شہر میں اجلاس میں بولنے کا موقع ملا۔ مفتی ابوالکلام صاحب جو شہر قاضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے،
वहाँ की अजीब व गरीब चीज देखी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसका किराया 65,000 रुपए माहाना, मदरसे की कोई बिल्डिंग नहीं, कोई इमारत नहीं, मस्जिद से कोई मकतब का ताल्लुक नहीं, और लगाकर पहली जमात से दोहराए हदीस शरीफ की किताबें और इफ्ता उस किराए की बिल्डिंग के अंदर काम किया। और एक भी बेरूनी बच्चा आपकी तरह से नहीं था, बल्कि सारे शहर के बच्चे, और वो बच्चे जो बीकॉम करने वाले, जो बीएड करने वाले, जो इंजीनियर प्रोफेसर की डिग्रियां हासिल करने वाले, अपने स्कूटर अपनी मोटरसाइकिल से चल करके आते और 1,000 रुपए उस मदरसे में फीस जमा करके फीस दे करके पढ़ रहे हैं। न मदरस है, न रात का कोई बयान है, अव्वल से लेकर दोहराए हदीस तक की तालीम हो रही है। या आपकी दिल्ली के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि वो बच्चे जो आपके हाई स्कूल वाले, फर्स्ट ईयर वाले, 8वीं क्लास वाले, 9वीं क्लास वाले, तो हैरत है कि मुफ्ती शाकिर साहब ने कैसे उनके साथ मेहनत की होगी। बच्चों को कभी ट्यूशन का तकाजा होता है, तो कभी स्कूल के यूनिफॉर्म पहनने का तकाजा होता है, कभी वक्त पर गेट पर दाखिल होने का तकाजा होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये इनाम और इकराम है, आपके ऊपर अल्लाह का इकराम है, इनाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुफ्ती शाकिर साहब को जैसा इमाम दिया और फिर इनकी निगरानी में आपके इन बच्चों की तालीम का इंतजाम किया। मेरे भाइयों, आप पूरी यूपी और दिल्ली में जरा घूम करके देखो, इस तरह के बच्चे आपको नजर नहीं आएंगे कि एक तरफ 11वीं क्लास हो रही है और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की तालीम का भी मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कि हाँ, कुरान करीम आपने भी बच्चों की ज़बानी माइक पर सुना कि कुरान करीम को मखारिज से, कवाइद से, लहने जली और लहने खफी को समझते हुए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को पढ़ने का हक दिया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, उस तरतील के साथ बच्चों ने कुरान करीम को स्टेज पर पढ़ करके आपके सामने सुना। तो भाइयों, खास तौर से अरबाब कमेटी से, अहले महल्ला से, मुसल्लियाने मस्जिद से मैं दरख्वास्त करके जाऊंगा कि मुफ्ती साहब के ताल्लुक से आप हजरात इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर हो सके तो किसी और जगह कोई जमीन की खरीदारी और आराजी का इंतजाम कीजिए, इस और बिल्डिंग के अंदर इनको बिठाइए, इसलिए कि जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, ये बच्चे अगर आलिम बामत बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। आलिम बन जाए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कब, जब आप मुफ्ती शाकिर साहब को हौसला अफजाई के साथ में इनको निजामत, सदारत और सारी चीजें नजर नवाजेंगे और इनके ऊपर किसी तरह का दबाव और ब्रेक नहीं लगाएंगे, इनको खुल करके काम करने का मौका देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में आलिम दीन भी बन जाएंगे, बड़ा आसान होगा। तो मेरे भाइयों, मुझे 15 मिनट का टाइम दिया गया। मैंने अल्लाह के आखिरी पैगंबर रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की 2 हदीसें पढ़ी, उसका तर्जुमा सुन लीजिए और गालिबन मेरा वक्त भी पूरा होने वाला होगा। मोबाइल मेरे हाथ में इसीलिए ताकि वक्त की पाबंदी की जाए। देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे, जो कुरान पाक को सिखाए। तो सबसे बेहतर जो कुरान को सीखे और सिखाए, और हम और आप सबसे ज्यादा हकीर, सबसे ज्यादा तजलील, सबसे ज्यादा कम तनख्वाह, सबसे ज्यादा कम इज्जत वाला उसको समझे कि जिसको नबी फरमाए कि तुम में सबसे बेहतर कुरान पाक को पढ़ने पढ़ाने वाला है। मैं इन उलमाए किराम से कहता हूँ कि कभी कभी आपको भी शैतान बहकाता है कि कमेटी वाले लोग तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, 20 और 25 हजार इस महंगाई के दौर में होने चाहिए। मैं अपने इन अजीज दोस्तों से, इन अकाबिरीन से, इन उलमाए दीन से यहाँ भी हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करता हूँ और मैं अपने उस्ताद मोहतरम की वसीयत और नसीहत सुना करके आपको जा रहा हूँ। अगर दुनिया कमाना मकसद होता तो दुनिया की बहुत सारी डिग्रियां आप हासिल कर लेते, इंजीनियर बन जाते, प्रोफेसर बन जाते, लेकिन इस तालीम को हासिल करने के बाद में दुनिया कमाना मकसद नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिले। सदर साहब कुछ कहेंगे, सेक्रेटरी साहब कुछ कहेंगे, 1 मिनट ताखीर हो जाए कोई मुसल्ली साहब कुछ कहेंगे,
ان کڑوی کسیلی کو برداشت کرنے کے بعد ہی تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کا مصداق بنو گے۔ ان سب کی سننی بھی ہے اور پھر ان کی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے، ان کے بچوں سے ایسی شفقت اور محبت بھی کرنی ہے کہ جیسے آپ نے 6 بچے ان کو حافظ قرآن بنا کر کے پیش کر دیے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا من قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا وحفظہ، پھر اس کو حفظ یاد کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، ساری کائنات کا نبی کہتا ہے، کسی دنیا کے انسان کا قول نہیں ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اس نے قرآن پڑھا، اس کے بعد اس کو حفظ کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ حافظ قرآن چونکہ اس کے سینے میں قرآن پاک آیا، اس نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جنت جہنم کا تذکرہ سنا، صراط اور قیامت کا ہولناک منظر سنا، قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر جمع کیا۔ یہ حافظ قرآن تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے ان بچوں سے محبت کی، ان کے پڑھانے والے استاد سے محبت کی، اور جس جگہ بیٹھ کر ان بچوں نے پڑھا اس جگہ سے محبت کی، تو خدا کی قسم وہ بھی اس ثواب سے محروم دکھائی نہیں دیں گے۔ کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر ہی کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے والے بن جاؤ، یا قرآن کریم کو سکھانے والے بن جاؤ، او مستمعاً او محباً، یا قرآن کریم کو کم از کم سننے والے بن جاؤ، یا یہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ، یا پڑھنے والے بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ، یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی مخالفت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر ان کی مخالفت کی تو پھر فرمایا کہ تم نے قرآن کریم کی مخالفت کی تو گویا کہ اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہوگا۔ تو اس لیے ان حافظ قرآن کی فضیلت میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَصَفَّاهُ فِي نَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ، میدان قیامت کا ہولناک منظر، ساری دنیا کے انسان وہاں جمع ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، باپ بیٹے کو نہیں دیکھ رہا کدھر ہے، اور وہ زوجہ جو اپنے پہلو میں سونے والی اپنی تنہائیوں کی رازدار ہے اس کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ جنت کا ٹکٹ، جہنم کا ٹکٹ، جنتی جہنم میں اور جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس حافظ قرآن کو اختیار دیا جائے گا کہ آئیے حافظ قرآن، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اب تم اپنی مرضی سے چھانٹ کر کے اپنی مرضی سے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ یہ حافظ قرآن آگے آئے گا اور پھر اپنی مرضی سے ان لوگوں کو، ان کو قد استوجب النار، جن کا جہنم میں جانا یقینی بن چکا تھا، جن کو جہنم میں جانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا پروانہ مل چکا تھا، یہ حافظ قرآن اپنے ساتھ لے کر کے 10 جہنمیوں کو جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس سے بڑا احساس تمہارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ حافظ قرآن اور ان کے والدین کے تعلق سے ابھی مفتی صاحب نے آپ کو کتاب میں فرمایا تھا، تو خوش نصیب میں کمیٹی والے، مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس ادارے سے محبت کرنے والے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ چہار دیواری کا نام مدرسہ نہیں ہے، چہار دیواری کا نام مدرسہ نہیں ہے، تعلیم کا نام مدرسہ ہے۔ مفتی صاحب نے چاہے مسجد میں محراب میں بیٹھ کر کے پڑھا دیا یا کسی منزل میں مسجد میں بیٹھ کر کے ان کو پڑھا دیا، تو آپ حضرات سب خوش نصیب ہیں۔ اور مجھے بھی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے بیچ میں یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور میں ممنون اور مشکور ہوں اراکین کا، مفتی صاحب کا، ناظم اجلاس کا کہ مجھے 15 منٹ کا میرے مربی اور محسن اور مشفق حضرت مفتی عبدالرحمان صاحب دامت برکاتہم جہاں تشریف فرماؤ وہاں 15 منٹ بولنے کا مجھے موقع ملا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی شاکر صاحب کو اللہ رب العالمین دین دنیا رات چوری ترقی عطا فرمائے، اس چہار دیواری کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائے، اور ان بچوں کو عالم باعمل بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہی انشاءاللہ دعا ہوگی، لیکن دعا سے پہلے درخواست ہے حاجی ریاض الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مکتب میں جو تعلیم ہو رہی ہے
اس کے تعلق سے اپنے تاثرات چند منٹوں میں پیش کروں. السلام علیکم. دیکھیے بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین جنہوں نے اسکولوں کی تیاری کرا کے اور اس کے بعد ان کو مسجد کے اندر بھیجتے ہیں اور یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں. اور بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے امام صاحب شاگرد صاحب کہ وہ رات دن محنت کر کے حفظ مکمل کرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے آس پاس میں جو بھی مسجدیں ہیں پڑھائی کے تعلق سے ہماری مسجد کے اندر بہت اچھا نظام امام صاحب نے چلا رکھا ہے اور ہمارے کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی ان کی ہر طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو بس میں تو کیونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے سبھی سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان کریں اور ان کو پڑھائیں, زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کرائیں. کیونکہ دیکھیے بچے کو تہذیب جبھی آتی ہے جب وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ حاجی ارشاد صاحب تشریف لائے اور وہ بھی اپنے ٹیم کی تاثرات پیش کریں. وہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری مسجد کے مکتب میں اس سال کے اندر 6 بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے اور یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے مکتب میں 6 بچوں نے حفظ کیا ہے. جمنا پار میں جتنے بھی مکتب ہیں ان سب مکتبوں سے زیادہ ہمارے مکتب میں مولانا مفتی محمد ثاقب صاحب کی محنت سے 6 بچوں نے 1 سال میں حفظ کیا ہے. یہ ہمارے مفتی صاحب کے بہت بہت ہم شکر گزار ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے والدین کے لیے کہ جتنے بچوں نے حفظ کیا ہے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اب ان کو گھر میں نہ بٹھائیں کیونکہ یہ بچے مشغولیت میں ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, گھر کا کام بھی کرتے ہیں اور مسجد بھی پڑھتے ہیں. اس لیے ان کو عالم کی تعلیم کی طرف لے جایا جائے کیونکہ حافظ قرآن ہونے کے بعد جو ہے بچہ تھوڑا سا اگر مدرسے سے ہٹ جائے یا مکتب سے ہٹ جائے تو راستہ بھٹک جاتا ہے. 90% حافظ قرآن جتنے ہوتے ہیں وہ اگر مکتب یا مسجد سے نہ لگے رہتے یا عالم کی طرف نہیں جاتے تو انہیں شیطان گھیر لیتا ہے اور شیطان ان کو دنیا کے پھندوں میں پھانس دیتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑا جو سر جاتا ہے وہ ماں باپ کے سر جاتا ہے کہ ماں باپ ان بچوں کو آگے کی تعلیم کے لیے مضبوط کریں اور مولانا ثاقب صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ حاجی جی کے لیے دعا بھی کرے سب اللہ ان کی صحت اور تندرستی برقرار رکھے. دعا سے پہلے چند منٹ صرف مفتی شاکر صاحب کے لیے یہ ذمہ داران مسجد نے انتظام کیا ہے. ٹرافی کا جو محبت کا ایک اظہار ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آئی. ایک پروگرام میں جانا ہوا کچھ لوگوں کا, اس میں بڑے بڑے علماء تھے. دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم بھی مولانا راشد صاحب وہاں تشریف فرما تھے. تو محتمم صاحب نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بناتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی اس چھوٹے سے جھونپڑے میں چند حفاظ پیدا کیے تھے, لیکن جذبات میں وہ یہ کہہ گئے کہ اس چھوٹے سے جھونپڑے میں چند بادشاہ تیار کیے. تو وہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم تھے, جب وہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے تو وہ جذبات میں آئے اور یوں کہنے لگے کہ اس جھونپڑے میں مدرسے نے صرف بادشاہ نہیں بلکہ اس امت مسلمہ کے سروں کے تاج پیدا کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ ان بچوں کا جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے براہ راست تعلق ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ
अलैहिस्सलाम से, और वजह ये बतलाई कि कुरान सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के सीने पर नाज़िल फरमाया, फिर अल्लाह के नबी ने ये कुरान सहाबा को दिया, उन्होंने ताबीईन को दिया, उन्होंने तबे ताबीईन को दिया, सीना बसीना ये कुरान आगे बढ़ता गया, तब जाकर के ये 2022 में खुरैशी की एक मस्जिद आयशा में इन बच्चों के सीनों में महफूज हुआ। तो ये बादशाह तो तैयार हुए हैं, हमारे सरों के ताज तैयार हुए हैं, कि मुफ्ती शाकिर साहब की रात दिन की मेहनतों के बदले में हुए हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कमेटी के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि वो ये मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक मामूली सा यादगार के तौर पर तोहफा दें। मैं मामूली सा इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी जो मेहनतें हैं, जो इनकी कुर्बानियां हैं, इनके बदले में इनको दुनिया की तमाम चीजें भी दे दी जाए तो हक यह है कि वो हक अदा नहीं हो सकता। हाजी रियाज साहब और हाजी रिशाद साहब और हाजी अबरार साहब और हाजी मुनीर साहब और हाजी मुबीन साहब, ये सब जिम्मेदार तशरीफ लाए एक साथ, ताकि जल्द से जल्द दुआ हो सके और अपने हाथों से यादगारी ये तोहफा मुफ्ती साहब को इनायत करे। हाजी फैयाज साहब भी, सब हजरात जब तक नहीं आएंगे तब तक ये उठे के नीचे जल्दी से आ जाए ताकि जल्दी से दुआ भी हो सके। हाजी मुबीन साहब कहाँ है? भाई सब आ जाएं और सब साथी ये मोहब्बत का इजहार करने के लिए बतौर यादगार के ये तोहफा मुफ्ती साहब को पेश करें। मुफ्ती साहब इनका सर्टिफिकेट जन्नत है, जो इंशाअल्लाह मरने के बाद कोई भाई जरा ले लीजिए तो सही करके। आया मुबीन भाई नहीं है? आज मुबीन है क्या भाई यहाँ पे? मौसीन मौसीन है क्या? मौसीन आ जाओ आ जाओ भाई, नीचे 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 चलो आगे मौसीन आ गए। साल आप हो जाओ, हाथ लगाना है। हाँ जी आ जाओ भाई, आ जाओ आप आगे रख लो। आइए आगे देखिए, आ जाइए भाई, आओ भाई। इंडिया हमारा भाई हाथ नीचे, तो हाथ नीचे करो। माशाअल्लाह हाफिज अजीम भाई ने 1000 रुपये मुफ्ती साहब को बतौर हदिया के लिए हैं और मौजूद साहब को अल्लाह कबूल करे। इमाम साहब को जो नजराना देना चाहते हैं, जो भी अमजद भाई ने इमाम साहब को और मौजूद साहब को एक जोड़ी कपड़े भी दिए हैं। अल्लाह ताला ये तोहफा इसका कबूल फरमाए। नसीम भाई ने कुछ दे रहे हैं, आज फैयाज साहब ने 500 रुपये दिए हैं। तो मौजूद साहब कहाँ हैं? मौजूद साहब आगे तशरीफ ले आए, और जब तक ये इनाम का सिलसिला चले मैं इन बच्चों के गार्जियनों से दरखास्त करूंगा दुआ से पहले। इंशाअल्लाह होने वाले काउंसलर साहब जी, मुझे नाम तो याद नहीं रहा, 500 रुपये इमाम साहब को दे रहे हैं। शाहनवाज भाई, हाजी इरफान साहब ने भी 500 रुपये दिए हैं, और हाजी रियाज साहब ने भी 500 रुपये दोनों हजरात को दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। शाहनवाज भाई ने भी 500 रुपये दिए हैं। भाई दरखास्त ये है कि बच्चों के गार्जियनों से, मैं तो सबको जानता नहीं कि मुलाकात भी सबसे नहीं है, 500 रुपये अमजद भाई ने भी दिए हैं दोनों हजरात को।
کہ ان بچوں کی تعلیم کو آپ پلیز اس لائن سے بھی مولویت کی آگے بڑھائیں. مؤذن صاحب نے کو دیے ہیں مجھے بھائی. اور یہ جو ہمارے درمیان میں ماشاء اللہ اللہ قبول کرے تاج الدین بھائی کا بچہ حافظ صاحب جو حافظ بنا ہے اس کی خوشی میں 10,000 روپے وہ امام صاحب کو بطور ہدیہ دیتے ہیں اور ایک جوڑی کپڑے. اور مؤذن صاحب کو عبد القیوم بھائی 2,000 روپے اور ایک جوڑی کپڑا عنایت کرتے ہیں. حاجی اسلم صاحب کے بچے نے بھی حفظ کیا ہے, وہ خوش ہو کر امام صاحب کو 8,000 روپے عنایت کرتے ہیں اور 1,000 روپے مؤذن صاحب کو بھی. یہ محبتوں کا اظہار ہے, ورنہ سچائی تو وہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا, اس کا بدلہ صرف اللہ دے گا. آپ ذرا تشریف ذرا امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو دے دینا. کرسی آگے رکھ دو. میں گزارش یہ کر رہا تھا ان بچوں کے گارجینوں سے کہ وہ خوش ہو کر ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما دے اور یہ بچے بجائے اس کے کہ کچھ اور پڑھے بگڑنے شروع ہو جائیں, ان کو آپ عالم دین بھی بنائیں اور دنیاوی تعلیم ان سے آگے بھی پڑھائیں. یہ جو ایک کہاوت اور سوچ ہے کہ بچے اگر عالم بنیں گے تو دنیا کی تعلیم نہیں لے سکتے, یہ پہلے تھی اب ایسا نہیں ہے. ہماری اسی مسجد کے اندر اوپر مولانا زبیر صاحب تشریف فرما ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے گاؤں سے ان کا تعلق ہے, جعفر آباد رہتے ہیں. میں بطور فخر کے اور بطور یاد دہانی کے آپ کو بتلا دوں, وہ عالم دین بھی ہیں, دارالعلوم سے فارغ ہیں اور انہوں نے انگلش سے جامعہ جیسی یونیورسٹی سے ایم.اے کیا اور میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے 87% ان کے فائنل ایئر میں. میرے دوست ہیں, مجھ سے کہنے لگے جب میں ڈگری لینے کے لیے گیا تو جو ڈگری دے رہے تھے وہ مجھ سے حیرت کے مارے تھے کہ دارالعلوم ٹوپی کرتا پاجامہ, پوچھنے لگے کہ آپ عالم دین بھی ہیں, دارالعلوم سے فارغ اور انگلش سے آپ نے ایم.اے وہ بھی جامعہ سے کیسے پاسبل ہوا. یہ صرف ایک نہیں, آگے بڑھیں. روزانہ 3-4 گھنٹے بخاری شریف, ابو داؤد شریف, جلالین شریف وہ فوراً لوگوں کو پڑھاتے ہیں. ایک BBS کا اور آکسفورڈ کا بچہ آپ کھڑا کر لیں اور ان کو کھڑا کر لیں, آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ یہ آدمی عالم دین ہے اور انگلش اچھی بولتا ہے. اس لیے ان بچوں کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کسی پڑھے لکھے بچے کی کسی بہت اعلیٰ درجے کی انسان کی نگرانی میں ہو جائے. ان بچوں کو آپ پڑھے لکھے علماء کی نگرانی میں لائیں اور آگے بڑھائیں. JNU جیسی یونیورسٹی, جامعہ جیسی یونیورسٹی, وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے باہر جاتا رکھتا. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں حافظ قرآن اور علماء موجود ہیں جو پروفیسر اور باضابطہ لیکچرار بنے ہوئے ہیں. تو ان بچوں کو آپ آگے بڑھائیں, پڑھائیں. یہ بچہ انعام لے کے آیا ہے نہیں, کتاب آپ کا لے لیں. اور سب حضرات ذرا جہاں جہاں کھڑے ہیں توجہ سے بیٹھ جائیں. اور مفتی عبد الرحمان صاحب جو ہم سب کے مخدوم اور ہم سب کے معزز اور محترم ہیں, آج کے اس اجلاس کی صدارت بھی فرما رہے تھے. ہم حضرت سے درخواست گزار ہیں کہ حضرت اپنی نیک و مقبول دعاؤں پر اس نورانی مجلس کا اختتام فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ اچھے اعمال, اچھا اخلاق کی دولت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرما, اس جلسے کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا, ہم سب کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا. اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما, سب کو دین دونی راہ چوری ترقی نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کی بھی خاص طور سے حفاظت فرما. اے اللہ اس کے لیے ترقی کے اسباب مہیا فرما, تنزلی کے اسباب سے ہمیشہ محفوظ فرما.
اپنی بارگاہ میں اس کو خاص طور سے مقبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے تمام مدرسین اور طلبہ میں اخلاص پیدا فرما، تمام اراکین اور معاونین میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن طلبہ نے قرآن پاک یہاں حفظ کیا ان کی دستار بندی ہوئی، اے اللہ صحیح معنی میں انہیں حافظ قرآن بنا، صحیح معنی میں قاری قرآن بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے اس کو عالم قرآن بھی بنا۔ اے اللہ قرآن پاک کے احکام پر ان کو عامل بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کے احکام پر عامل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے محفوظ فرما، تمام مصائب سے محفوظ فرما، تمام حوادثات سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما۔ اے اللہ ہمارے متعلقین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی تیاری بنا، جنت الفردوس کا ان سب کے لیے فیصلہ فرما، آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان اور سہل فرما، ان کے پسماندہ کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں عافیت، سلامتی اور خیر نصیب فرما، عزت و سرخروئی نصیب فرما، ہمیشہ ہمارے ساتھ فضل کا، کرم کا، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا دخول اولی ہمیں بھی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔